اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ عز و جل وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے، عزت تمہارے حصے میں آئے گی، حکمرانی اور اقتدار تمہیں ملے گا ان کنتم مومنین، اگر تم مومن بن جاؤ۔ یہی وعدہ سورہ نور کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خلافت عطا فرمائے گا، اور جس طرح تم سے پہلے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خلافت عطا فرمائی ہے، اور شرط ایک ہے یعبدوننی ولا یشرک بی شیئا، کہ میری بندگی کرنا اور صرف میری بندگی کرنا اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ آج جو پوری دنیا میں مسلمانوں کی درگت بنی ہوئی ہے ہر جگہ، اور خاص کر انڈیا کے اندر جو مسلمانوں کو ذلت اور خواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور آگے جو آنا والا وقت ہے وہ تو بڑا شدید تر ہے، تو بہت بڑی آزمائش، بہت بڑی پریشانی ان کے لیے آنے والی ہے۔ لہٰذا اس سے بچنے کے لیے اب ایک ہی طریقہ ہے ان کے لیے کہ ایمان خالص کو اختیار کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے۔ کوئی تمہاری مدد نہیں کرے گا، یاد رکھیے، کوئی اسلامی ملک تمہاری حمایت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ صرف اللہ کی طرف اپنا رخ کرو، اور ہر طرح کے شرک سے توبہ استغفار کرو، فرقوں سے نکلو، بریلویت، دیوبندیت، اہل حدیثیت، یہ سب چھوڑو۔ یہ سب شرک اور کفر کے اڈے ہیں۔ یہ بڑے بڑے مدرسے تمہارے، چاہے یہ بریلوی کا مدرسہ ہو اعلیٰ حضرت کا، یا دیوبند مدرسہ ہو قاسم نانوتوی کا، یہ شرک کے اڈے تھے، شرک کی فیکٹریاں ہیں جہاں سے مولوی تیار ہوئے ہیں، اور انہوں نے آج مسلمانوں کو یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ ان سب سے بیزاری کا اعلان کرو، اور اللہ کے اوپر، اپنے مالک کے اوپر ایمان لاؤ، اور توحید کی دعوت اٹھاؤ۔ ایک مسئلہ بنا دو، اللہ کی دعوت، اللہ کی توحید کی دعوت اٹھاؤ گے، شرک کا رد کرو گے، بتوں کے خلاف، مزاروں کے خلاف، مندروں کے خلاف بولو، اور جم جاؤ اس طرح جس طرح صحابہ کرام جمے تھے۔ دیکھنا اللہ کی مدد تمہارے ساتھ کیسے آئے گی۔ ہندو سارے مسئلے بھول جائیں گے، مودی اپنے سارے مسئلے بھول جائے گا، پوری دنیا کے لوگ مسئلے بھول جائیں گے، اور تمہیں اللہ تعالیٰ عزت دار کرے گا، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں اقتدار بخشے گا۔ اور بالفرض اس راستے میں جو مرتا جائے گا وہ صحیح معنوں میں اللہ کے راستے کا شہید ہوگا۔ جنت الفردوس میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ بڑی بڑی درجات عطا فرمائے گا۔ قیل ادخل الجنہ کہا جائے گا، قیل ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جا، جنت میں داخل ہو، جو اس راستے میں مرے گا جنت میں داخل ہوتا جائے گا۔ لیکن اگر ایمان عقیدے کی دعوت نہیں ہے، جس طرح پہلے ہمارے بڑوں نے کلمہ کا وہ نعرہ تو لگایا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کہ پاکستان ہم اس لیے لے رہے ہیں، علیحدہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ملک دیا، اور پھر بھی ان کے معبودوں میں اضافہ ہو گیا، اور ہر علاقے میں انہوں نے اپنے مزاروں کی شکل میں، درگاہوں کی شکل میں بچھا دیے۔ لیکن انڈیا کے مسلمانوں، تم ایسا نہ کرنا، تمہارے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہوگا۔ اس طرح اپنی ریاست قائم کرو۔ وہاں کشمیر کے لوگوں کو بھی یہی معاملہ ہے، فلسطین والوں کے لیے بھی یہی پیغام ہے، جہاں جہاں مسلمان پھنسے ہوئے ہیں، تمہارا اللہ تمہارا مالک ہے، اور تم خود اٹھو، کوئی تمہاری مدد کو آنے والا نہیں ہے۔ یقین کہ سارے کافر و مشرک ایکا کر لیا انہوں نے، سارے شیطان کے ایجنٹوں نے، یہ تمہارے خلاف ایک ہو گئے ہیں، اور اللہ کا یقینی وعدہ ہے کہ اگر تم دین کی دعوت لے کر اٹھو گے۔ پہلے عرب اسی چیز کو لے کے اٹھے تھے، عربوں کو اللہ نے جو عزت دی تھی وہ ایمان اور عقیدے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دی تھی، اور اب جب ایمان اور عقیدے کو انہوں نے چھوڑا ہے تو وہ بھی ذلیل و خوار ہو گئے، یہودیوں کے دست بستہ غلام بن گئے ہیں، اور ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے پوری دنیا کے اندر۔ یہ گھمت کے بجاری، یہ اپنے بادشاہت کے بجاری، اپنے بادشاہوں کے اور اپنے خاندانوں کے بجاری، اپنے مسلک کے بجاری، انہوں نے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ اور دین اسلام جو ہے یہ عرب عجم کا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مشہور خطبہ دیا، اس میں صاف اعلان کر دیا کہ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں ہے مگر تقوی کی بنیاد کے اوپر۔ اور دیکھیے یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی اجمی ہیں، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اجمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان اجمیوں کو بھی عزت دی ہے، اور دین کی کتنی خدمت کرنے کا موقع دیا ہے۔ لہٰذا اب اللہ کا نام لے کر اٹھو، یہ وقت آ گیا اٹھنے کا، یقین کیجئے۔ پاکستان سے بھی یہ دعوت اٹھی ہوئی ہے، انڈیا سے بھی یہ دعوت اٹھے اس انداز سے، بنگلہ دیش کے مسلمان بھی توحید کا معاملہ اٹھاؤ، اللہ کی وحدانیت کا معاملہ اٹھاؤ، سارے فرقوں کا رد کر دو، ہر شرک کا رد کرو۔ یہ نعرے مشرکانہ نعرے، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، پھر 11ویں، پھر 12ویں، پھر یہ کیک کاٹتے ہو، پھر یہ بکرے ذبح کرتے ہو، مزاروں کے اوپر چڑھاوے چڑھاتے ہو، عرس اور میلے کرتے ہو، غریب نواز نکالو وہاں سے، غریب نواز کو کوئی غریب نواز نہیں ہے، نہ کوئی کھوٹی کھری کرنے والا ہے، نہ کوئی داتا ہے، نہ کوئی دستگیر ہے، نہ کوئی مشکل کشا ہے۔ یہ نقلی مشکل کشا ان کے پاس ہے کیا کہ یہ داتا کہلائیں، یہ مشکل کشا کہلائیں، بناوٹی۔ اور غوث اور غوث العظم، یہ سارے مشرکانہ القاب ہیں جو عبد القادر جیلانی کو دیے گئے ہیں۔ سب کا انکار کرو، سب کے خلاف آواز اٹھاؤ، ہندو پریشان ہو جائیں، سکھ پریشان ہو جائیں کہ یہ کون سی دعوت اٹھ پڑی ہے۔
یہ اویسی اور یہ دوسرے تمہارے بالکل یہ یاسر عرفات کی طرح یہ ان کے غلام ہیں، یہ ان کے ایجنٹ ہیں، یہ ان کے ایجنٹ ہیں، یقین کیجئے یہ ہندوؤں کے ایجنٹ ہیں جو تمہیں غلامی سکھاتے ہیں سر سید کی طرح۔ تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو، یہ بالکل خلوص والی تمہیں ایک مشورہ دیا جا رہا ہے، اور اسی میں تمہارے لیے حل ہے، اسی لیے تمہارے لیے عزت ہے۔ اور لیڈ کرو اب سارے مسلمانوں کو، جو بھی توحید کی دعوت اب اٹھائے گا وہ لیڈر بنے گا مسلمانوں کو۔ باقی یہ آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے اور مدینہ یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے اور جامعہ ازہر سے پڑھے ہوئے یہ کبھی مسلمانوں کو لیڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ چاہے وہ سیاسی لیڈر ہوں، چاہے یہ مذہبی لیڈر ہوں، انہوں نے دین اسلام کو جتنا نقصان پہنچایا ہے شاید ہی کسی اور نے، بیرونی طاقتوں نے اتنا مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچایا ہے۔ یہ گھر کے اپنے چراغ تھے جن سے اس گھر کو آگ لگی ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔